السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان مع العسر یسرا، صدق اللہ العظیم۔ احباب گرامی، جس طرح کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ مدارس اسلامیہ میں سال کا اختتام ہوا جا رہا ہے، تو اسی طرح مرکز اسلامی دریا خان بکھر کے میں بھی طلباء درجہ اولیٰ نے نخبۃ الاحادیث مفتی مجاہد الحق صاحب حفظہ اللہ تعالی سے انہوں نے پڑھی ہے، تو ان کی کتاب کا اختتام ہوا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے مختصر سا ایک درس رکھا ہوا ہے، تو اس درس کا آغاز کرتے ہیں ہم تلاوت قرآن پاک سے۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے جو ہے نا تشریف لاتے ہیں حافظ فہد، جو کہ متعلم ہے اسی ادارہ میں، اور اس نے بھی درجہ اولیٰ میں پہلی کلاس مکمل کی ہے۔ تو اللہ پاک طلباء کے علم و عمل میں برکت نازل فرمائے۔ تو تلاوت کرتے ہیں حافظ فہد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين۔ إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين۔ صدق الله العظيم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ل40 سنة فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات وهو ابن 63 سنة، رواه البخاري۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے کہ ہم گزشتہ کئی سالوں سے نخبۃ الاحادیث حدیث پاک سے چنی ہوئی احادیث کا ایک بہترین مجموعہ ہے، جو ہم ادارہ مرکز اسلامی کے اندر 7 سال سے 8 سال سے اس کو ہم پڑھتے آ رہے ہیں۔ تو آج ہماری درجہ اول کی کلاس نے اس کتاب کو مکمل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کے اندر جو احادیث بیان ہوئی ہیں، اللہ ان کے اوپر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ نخبۃ الاحادیث یہ ایک حدیث کا گراں قدر ایک مجموعہ ہے جو ہم نے اور آپ
تمام عزیز طلباء کرام نے اس کو سبقاً پڑھا، بلکہ اس کو زبانی آپ لوگوں نے حفظ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو جب تک زندہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے سینوں کے اندر محفوظ رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ حدیث کی بڑی بڑی جو کتابیں ہیں ان سے عامت الناس کے لیے استفادہ کرنا، ان سے فائدہ حاصل کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ تو علماء نے بڑی بڑی کتابوں سے بہترین احادیث چن کر چھوٹی چھوٹی کتابیں بنا کے امت کے لیے آسانی کر دی کہ اردو پڑھنے والے یا چھوٹی کلاس کے طلباء ان احادیث کو پڑھ کر استفادہ کریں اور ان کے دل کے اندر اسلام یا اسلام کی محبت، اللہ رسول کی محبت جو ہے وہ پیدا ہو جائے۔ تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے عارف باللہ، بہت بڑی عظیم شخصیت سید محمد داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، غزنوی خاندان کے عظیم ثبوت اور بر صغیر کے اندر تحریک اہل حدیث کے سب سے پہلے امیر سید محمد داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، جو بر صغیر کے اندر تحریک اہل حدیث کے محرک اور اہل حدیث کی جو دینی جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان ہے اس کے سب سے پہلے امیر تھے۔ یہ کون ہے؟ مولانا سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ہماری جماعت جو مرکزی جمعیت ہے ان کے سب سے پہلے امیر تھے۔ انہوں نے اس کتاب کو جو ہے مرتب فرمایا ہے۔ 100 احادیث کا یہ مجموعہ، یہ اصل ان کی کاوش ہے، ان کی مشہور اور شہرہ آفاق کتاب ہے۔ سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیدائش 1895 کے اندر ہندوستان کے علاقہ امرتسر کے اندر ان کی پیدائش ہوئی۔ 1895 کے اندر ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنے والد ماجد سید عبد الجبار غزنوی سے اور مولانا عبد الاول غزنوی سے حاصل کی، اور اسی طرح دہلی کے ایک مدرسہ سید محمد نذیر حسین دہلوی سے آپ نے علم حدیث جو ہے پڑھا، اور ان کے جو اس مدرسہ میں استاد تھے مولانا عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آپ نے زانو تلمذ بچھائے اور علم حدیث آپ نے پڑھا۔ مدرسہ سے داؤد غزنوی سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو بہت بڑے سر خیر اہل حدیث تھے، بہت بڑے پنجاب کے ہندوستان کے اندر استاد تھے، ان کے مدرسے کے اندر انہوں نے مکمل تعلیم حاصل کی۔ آپ کی اس کتاب کے جو مصنف ہیں مولانا سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، مکمل سند فراغت وہاں سے آپ نے حاصل کی، اور اس کے بعد آپ اپنے ہی آبائی گاؤں کے اندر مدرسہ غزنویہ کے اندر آپ نے قرآن حدیث پڑھانے کا، قرآن حدیث تفسیر دیگر علوم پڑھانے کا آپ نے وہاں خدمات سر انجام دیے۔ تو سید محمد داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ عظیم انسان، عبادت گزار، طہارت نفاست کا خیال کرنے والے، انہوں نے دارالعلوم غزنویہ کے اندر اپنے خدمات سر انجام دی۔ مولانا عبد الواحد غزنوی کے بعد دارالعلوم کی مکمل ذمہ داری سید محمد داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ پر ڈال دی گئی۔ انہوں نے احسن طریقے کے ساتھ وہ ذمہ داری نبھائی۔ آپ علمی شخصیت کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی شخصیت بھی تھے۔ ہندوستان کے اندر اور پاکستان کے اندر بڑی بڑی تحریکوں کے اندر آپ نے سیاست کے اندر اور سیاسی محاذ کے اوپر آپ صف اول کے اندر رہتے تھے۔ دین کے ساتھ جس طرح شغف تھا، اس طرح سیاسی معاملات کے اندر بھی آپ اپنا جو ہے ان کا بہت عظیم تعارف تھا۔ تو انہوں نے یہ کتاب جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، نخبۃ الاحادیث، چنی ہوئی احادیث، اس کے اندر 100 احادیث ہیں۔ تو ان میں سے 100 احادیث میں سے 24 احادیث بخاری مسلم کے ہیں، اس کے اندر 8 بخاری کی احادیث ہیں، اور اس کے ساتھ 20 جو ہیں وہ احادیث مسلم شریف کی ہیں، اور باقی جو 48 احادیث ہیں وہ دیگر کتب کی ہیں، یعنی ابو داؤد کی آ جائیں گی، ترمذی، سنن ابن ماجہ، مسند احمد، مسند دارمی، دیگر کتب کی احادیث ہیں۔ تو 8 بخاری شریف سے، 24 مسلم کی احادیث ہیں، اور 48 جو ہیں وہ دیگر کتب کی احادیث۔ تو سب سے پہلی جو حدیث ہے انما الاعمال بالنیات،
سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے نیت کے حوالے سے حدیث پیش کی ہے کہ نیت آپ کی اچھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام کے اندر آسانی پیدا فرما دیں گے۔ اور پھر آخری حدیث جو آپ کے سامنے حافظ محمد احتشام صاحب نے تلاوت فرمائی ہے وہ نبی علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ تعلق رکھنے والی احادیث، آپ کی بعثت، آپ کی مکی زندگی کی طرف اشارہ ہے اور آپ کی مدنی زندگی کی طرف اشارہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب زندگی کی 40 بہاریں مکمل کر لیں، زندگی کے 40 سال گزار لیے، تو اللہ نے آپ کو نبی بنا کر دنیا کے لیے نبی بنا کر یعنی دنیا پر مبعوث فرمایا، نبی بنائے گئے 40 سال کی عمر میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ کے اندر گزارے اور 10 سال آپ نے مدینہ شریف کے اندر گزارے۔ یہ کل کتنے سال ہو گئے؟ 23 سال۔ 40 سال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، تو اگلے جو سال بچے تھے 23 سال، 13 سال آپ نے مکہ میں گزارے اور 10 سال آپ نے مدینہ کے اندر گزارے، تو یہ کل جو نبوی زندگی ہے، اسلام کی خدمت کی زندگی ہے، وہ کل 23 سال ہے۔ 23 سال کے اندر دیکھ لیں آپ کہ کتنا مربع میل اسلام نے جو ہے فتح حاصل کی ہے۔ نبی علیہ السلام کے دور کے اندر بڑے بڑے ملک، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، گروہ در گروہ، قبیلے در فوج در فوج، قبیلے خاندان کے خاندان عرب کے اللہ کے نبی کے دین کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ فرمایا کہ جب آپ لوگوں کی نیت خالص ہوگی، نیت کے اندر خلوص ہوگا، اللہ تعالیٰ جو ہے مسائل آسان فرما دیں گے۔ تو نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، مشکات کے اندر علم کے باب کے اندر آتی ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 لوگوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، ایک عالم کو ڈالا جائے گا اور اس طرح ایک مجاہد کو اور ایک سخی آدمی کو۔ نیت اگر خالص نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کے اور ہمارے سارے عمل اللہ تعالیٰ برباد اور ضائع کر دیں گے۔ انسان کے اندر اور جانور کے اندر جو اہم ترین فرق ہے وہ علم اور عمل کا ہے۔ انسان میں اور غیر انسان کے اندر، دوسری مخلوقوں کے اندر جو فرق ہے وہ علم اور عمل کا ہے۔ ہم علم اور عمل کر کے اللہ کے ہاں بہت عظیم انسان بن گئے۔ علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو جھکا دیا حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے، وعلم آدم الاسماء، چیزوں کے نام سکھائے۔ تو اللہ نے علم کی وجہ سے فرشتوں کو جو نور سے بنے ہوئے اللہ نے ان کو ایک انسان کے سامنے جھکا دیا ہے۔ علم اتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو علم کی فضیلت کے حوالے سے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث آپ سنتے رہتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی بے شمار حدیثیں قرآن کے اندر آیات ہیں، احادیث ہیں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ، جو بندہ علم سیکھنے کے لیے چلتا ہے راہ کے اندر، گلیوں کے اندر، محلوں کے اندر، علم سیکھنے کے لیے جو آ رہا ہے، سمجھو کہ وہ جنت کی شاہراہوں اور جنت کی گلیوں میں چل رہا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، جاننے والے نہ جاننے والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اور فرمایا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، علم والوں کے درجے اللہ نے بلند فرما دی۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علم والوں کو اللہ نے بڑی شان دی ہے۔ ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ الخلق کلہم یصلون علی معلم الخیر، کائنات کی جتنی مخلوقیں ہیں ساری علم والوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اور اس طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان العالم لا یستغفر من فی السماوات ومن فی الارض والحیتان فی جوف الماء، فرمایا کہ جو مچھلیاں ہیں وہ بھی علم عالم کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ مچھلیاں سمندر کی جو ہے طغیانیوں میں گہرائیوں کے اندر دعائیں کرتی ہیں تو عالم کے لیے کرتی ہیں۔ تو اسی طرح جس طرح یہ کتاب ختم ہو رہی ہے، آخری حدیث ہے، تو اس طرح سبق ملتا ہے لوگوں، ایک دن آپ کی زندگی کی کتاب بھی ختم ہو جائے گی، آپ کی زندگی کی ڈور بھی ختم ہو جائے گی، آپ نے دنیا کے اندر ہمیشہ نہیں رہنا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے پیغمبر علیہ السلام کی جو 100 احادیث ہم نے ہر طالب علم کو یہ زبانی یاد کرا دی ہیں، تو آپ لوگوں نے حدیثیں زبانی یاد کی ہیں، ان کو محفوظ رکھیں۔ اب پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قید العلم،
حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قید العلم، لوگو علم کو قید کر لو۔ قلت ما تقییدہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علم کو قید کیسے کریں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال کتابتہ، علم کو لکھ لو یہ قید ہو جائے گا، یا علم کو زبانی یاد کر لو یا علم کو لکھ لو، علم جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ محفوظ ہو جائے گا۔ آپ نے 100 حدیث یاد کی ہیں تو اس کو آپ نے گھر جا کے رمضان میں جانا تو آپ اس کو بیان کریں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو 6 لاکھ احادیث یاد تھی، امام مسلم رحمہ اللہ کو 3 لاکھ احادیث یاد تھیں، اور اس طرح امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مسلمانوں مجھے جو ہے 1 لاکھ احادیث ایسے یاد ہے جیسے تمہیں قل هو اللہ احد یاد ہے۔ تو ہمارے بڑے بڑے علماء جنہوں نے حدیث کو یاد کیا زبانی، اللہ کے نبی نے ان کو دعائیں دی کہ جو بندہ میری حدیث کو سنے پھر یاد کرے، یاد کر کے آگے لوگوں کو پہنچا دے، نظر اللہ عمران سامع مقالتی، جو بندہ میری حدیث کو پڑھے پھر اس کو زبانی یاد کرے، اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ کر دے، اس کے چہرے کو خوبصورت کر دے اس کے چہرے کو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ احباب نے، علماء نے، حافظ محمد احتشام صاحب اور مولانا مبشر صاحب، مولانا خورشید، مولانا فہد صاحب نے، حافظ محمد ابوبکر، مولانا محمد ذیشان اور قاری محمد جو ہے نوید، امیر حمزہ، اور اسی طرح اپنا ان مولانا صاحب کا کیا نام ہے، محمد حذیفہ صاحب اور عاصم، یہ 10 علماء، اللہ تعالیٰ آپ کو نیک بنائے، اللہ تعالیٰ آپ کو علم کے ساتھ جڑا رکھے، جڑنے کی مزید توفیق نصیب فرمائے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو پڑھایا ہے، ہماری جو کمی کوتاہی ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جو چاند خوبیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، آپ کی محنت، آپ کے والدین کی محنت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اس مدرسے کے جو منتظمین ہیں، بانیان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محنتیں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم کے ساتھ جو ہے عمل کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے۔ اب میں آخر کے اندر محترم جناب شیخ حبیب اللہ مجاہد صاحب سے کہوں گا کہ وہ دعا کرائیں، اللہ تعالیٰ اس کتاب جو ہم نے پڑھی ہے آپ احباب نے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ خصوصی دعا فرما دے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔